مرتے وقت جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو انسان اپنے نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اگر وہ مرنے والا با کردار اور نیک سیرت آدمی ہو، نیکی کرنے والا آدمی ہو، تو وہ فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اسے بشارت دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تجھے بہترین جزائے خیر دے، تو ہمارا بہترین ہم نشیں تھا، تو نے ہمیں بہترین مجلسوں میں بٹھایا اور ہمیں نیک کام لکھنے پر لگایا۔ اور پھر اسے وہ بشارت دیتے ہیں کہ اے اللہ کے اطاعت گزار بندے، تجھے خدا کی طرف سے جنت کی بشارت ہو، اللہ رب العزت نے تیرے لیے جنت کو تیار کیا ہے، تیرا آخری ٹھکانہ اللہ رب العزت جنت کو بنائے گا اور تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر کوئی بدکار آدمی ہو، سیاکار آدمی ہو، تو وہ نام اعمال لکھنے والے دونوں فرشتے وہ اس سے ہم کلام ہوتے اور کہتے ہیں کہ خدا تجھے جزائے خیر نہ دے، اللہ تمہیں بہتر جزا نہ دے، تو بد کردار تھا، تو ہمیں خود بری مجلسوں میں لے کے گیا، تو خود تو نے برے کام کروائے اور ہمیں وہاں جانے پہ مجبور کیا، بری گفتگو کی تو نے، بری باتوں کو اپنے کانوں سے تو نے سنا، تو بری باتوں کے اندر مشغول رہا اور تو ہمیں غلط جگہوں کی طرف لے کے چلا گیا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے اس وقت اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور اسے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ اسے بشارت دیتے ہیں جہنم کی کہ تیرا ٹھکانہ ہے اللہ کے دشمن، اے اللہ کے نافرمان، اللہ کے حکم عدولی کرنے والے، کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو بدکار اور گناہگار ہے۔ جب یہ بات وہ مرنے والا سنتا ہے تو روایت کے اندر آتا ہے اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ ہل جل نہیں سکتا، لیکن یہ سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، یہ آوازیں اسے سنائی دے رہی ہوتی ہیں کہ برے آدمی کا انجام اور ٹھکانہ یہ ہے کہ کرامن کاتبین بھی دعائے خیر نہیں دیتے، کلمہ خیر اس کے حق میں نہیں کہتے، سفارش بھی نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی نیک آدمی ہو، نماز کو ادا کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والا ہو، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نوکر ہو، آپ کا متبع اور اطاعت گزار ہو، تو فرشتے کرامن کاتبین بشارتیں دیتے ہیں اللہ تجھے بہترین جزا بھی دے، اللہ تجھے جنت بھی عطا کر دے۔